حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر خوب خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جس میں رکوع بھی اچھی طرح کرتا ہے، تو جب تک کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے یہ نماز اس کے لیے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور نماز کی یہ فضیلت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہتی ہے۔ فائدہ نماز کا خشوع یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف ہو، اور اعضاء میں سکون ہو، اور خشوع میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قیام کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ پر، رکوع میں پیروں کی انگلیوں کی طرف، سجدے میں ناک پر، اور بیٹھنے کی حالت میں گود پر ہو۔ اب سنیے دوسری حدیث۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ اس میں کچھ بھی بھولتا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ رہتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک بار اور سنیے۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ اس میں کچھ بھی بھولتا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ رہتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اور حدیث سنیے۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو مسلمان بھی کامل وضو کرتا ہے، پھر اپنی نماز میں اس طرح دھیان سے کھڑا ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو نماز سے اس حال میں فارغ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، جیسے اس دن تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ یہ حدیث بھی ایک بار اور سن لیجئے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو مسلمان بھی کامل وضو کرتا ہے، پھر اپنی نماز میں اس طرح دھیان سے کھڑا ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو نماز سے وہ اس حال میں فارغ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، جیسے اس دن تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ اب اور ایک حدیث سنیے، تھوڑا بڑی حدیث ہے، مسلم شریف کی۔ حضرت حمران رحمت اللہ علیہ، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو بھی اسی طرح 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر دائیں پیروں کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں پیر کو بھی اس طرح 3 مرتبہ دھویا،
پھر فرمایا جس طرح میں نے وضو کیا ہے اس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے۔ وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ دل میں کسی چیز کا خیال نہیں لاتا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن صہبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ نماز کے لیے کامل ترین وضو ہے۔ اب سنیے دوسری حدیث۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت پڑھتا ہے یا 4 رکعت ان میں اچھی طرح رکوع کرتا ہے اور خشوع سے بھی پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب دوسری سنیے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ دل نماز کی طرف متوجہ رہے اور اعضاء میں بھی سکون ہو تو اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ اعضاء سنتے نا، اعضاء مطلب ہاتھ پاؤں، بدن میں اطمینان ہو۔ اب دوسری سنیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، جس نماز میں قیام لمبا ہو، یعنی جو لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہو، لمبی دیر تک پڑھی جانے والی نماز۔ اب دوسری حدیث سنیے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہو بھی تو، یعنی گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہو بھی تو معاف فرما دیے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، کیا اس بات پر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور حدیث سنیے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، اس طرح بعض کے لیے 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ فائدہ: حدیث شریف سے مراد یہ ہے کہ جس قدر نماز کی ظاہری شکل اور اندرونی کیفیت سنت کے مطابق ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی جس کا نماز جتنا زیادہ دھیان سے نماز پڑھے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔